السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ میرے معزز سامعین، اس آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو تاکید بھی فرمائی ہے، ہدایت کی ہے اور امن کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے، ان شروع کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالی کا حکم ہے، سن لو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کی حقداروں تک پہنچاؤ۔ اگر اس آیات پر ہم عمل کریں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا گھر ٹھیک ہوگا، ہمارا مدرسہ ٹھیک ہوگا، ہمارا ادارہ ٹھیک چلے گا، ہماری حکومت ٹھیک چلے گی۔ یہاں امانت عام، جس طرح ہم ایک عام مفہوم لیتے ہیں کہ کسی کو کچھ پیسہ دے دیا، اس کو واپس کر دیا، یہ گویا امانت کا ہم نے حق ادا کر دیا، اتنا نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم اسلام میں بڑا وسیع ہے۔ ہر ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ تم نے خود اٹھائی ہے، چاہے تم پر ڈالی گئی ہے، چاہے تم کو طبعی طور پر تم ڈالی گئی ہے، جس طرح آپ کے گھر میں اپنی مرغی لایا یا آپ نے وہاں بکری لایا، اب اس بکری کا ایک حق آپ پر بنتا ہے کہ تم اس کو خیال رکھے۔ حالانکہ اس ساتھ تم نے معاہدہ نہیں کیا ہے، سامنے ہی لکھا ہے بکری کے ساتھ، لیکن چونکہ تمہارے گھر میں اب آیا ہے، بکری آئی ہے، تو اب اس کی حقوق آپ پر آ گئے۔ اس حقوق کا پورا کرنا امانت ہے، اور اس کا پورا نہ کرنا خیانت ہے۔ اگرچہ خیانت کی بڑی بڑی قسمیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی قسمیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ تم آنکھ کیوں اٹھاتے ہیں، کس کے لیے اٹھاتے ہیں، شہوت کی آنکھ اٹھاتے ہیں یا عبرت کی آنکھ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب اس کو بھی خیانت کہا گیا، بد نظری کو قرآن نے خیانت کی۔ وما تخفی الصدور، جو تم سینوں میں چھپاتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، کسی کو برے ارادے رکھنا، کسی کو وہ کے ساتھ حسد کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں اندر آ جاتی ہیں۔ آج کل اسی کا فقدان ہے، ورنہ ہمیں تو قرآن پاک اور حدیثوں میں اور ہمارے علماء نے صاف صاف بتایا ہے
یہ چاقو ہے، میں نے تیز کیا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میں دیتا ہوں، میں اس پہ ٹماٹر کاٹتا ہوں، 1-2 ٹماٹر، اور آپ اسی مسواک کاٹنے لگے تو تم خیانت کرتے ہو، کیونکہ ٹماٹر نرم ہے، مسواک کیا ہے سخت ہے، اس کا چاقو خراب ہو جائے گا. لیکن وہ خیانت نہیں ہے جو ہماری کچہریاں کرتی ہے. عدالت اس کو نہیں کہہ سکتی کہ عدالت ہے نہیں ہے، یہ کچہریاں ہے. یہ خیانت کی زمرے میں آ جاتا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ مجھے اسکوٹر دے دو، موٹر سائیکل، میں یہاں تالاب تک جاتا ہوں، کربوغا شریف کے تالاب تک جاتا ہوں. آپ اس کو لے کر تالاب کو تو گئے، لیکن تالاب سے آگے دوابے کو بھی گئے. تو یہاں سے دوابے تک جانا، اگرچہ تم نے اپنا تیل ڈالا ہو، یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ اس میں اس کی گاڑی چلتی ہے، اس کا پایا چلتا ہے، اس کی وہ بلیر ختم ہوتا ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے، کرائے کی گاڑی ہے، کرائے کی گاڑی ہے، اس کرائے کی گاڑی میں آپ نے آج کل کبھی بعض علماء بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، سادہ ہوتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک سے وہاں تک پہنچاؤ، کرایہ نہیں دیتا اس کو. حالانکہ وہ ہے کس کی، وہ کسی کی، اس کا مالک اور ہے، ڈرائیور اور ہے. اگر وہ ایک طرف جاتا ہے، اس میں وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کرایہ نہیں دیتا، وہ جاتا ہے تالاب میں، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے دوابا پہنچاؤ، اور میں کرایہ نہیں دیتا، اس کو حکومت اس نے اجازت نہیں دی ہے، اس نے جو حکومت ہے یا وہ مالک ہے، تو یہ خیانت کرتا ہے. ڈرائیور بھی خیانت کرتا ہے، اس میں بیٹھنے والا بھی خائن ہے. جھوٹ خیانت ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. بہتان خیانت ہے، بہتان لگاتے ہیں. عامر ایک کم سن صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، وہ کم سن تھے، چھوٹا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت میری ماں نے مجھے کہا کہ عامر ادھر آ جاؤ، میں کچھ دیتی ہوں. جب میں گیا تو 1-2 کھجوری ہمارے ہاتھ میں پکڑوا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معن فرمایا کہ اگر تو اس کو یہ کھجور نہ دیتی تو تمہارے لیے یہ خیانت لکھ جاتی، جھوٹ لکھ جاتا، جھوٹ لکھا جاتا. ہر کوئی نے دی تھی، اسی کھجوری دی، لیکن یہ ہمیں سبق دیا کہ بچوں کے سامنے بھی ایسا کام نہ کریں کہ وہ خائن بن جائے. اگر آپ بچی کو بلاتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں دیتے تو تمہارا بچہ بھی کل اس طرح کام شروع کریں گے. ماں باپ اور گھر کے بڑے بہترین استاد ہیں، اس سے بچے سیکھتے ہیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جب بچہ گالی دیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، گالی شروع کر دیں. اگر کسی چیز سے چرا کر کوئی چیز لائے کہ بڑا ہوشیار ہے. تو ہمیں بتایا کہ آپ بچوں کے سامنے ایسا کام بھی نہ کریں جس سے وہ کیا ہو، اس کے اندر خیانت آ جائے، اس کے اندر گڑبڑ آ جائے. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر کسی کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ کالی چائے میں چنے ملاتے ہیں، چنوں چرکی ملاتے ہیں. اب یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ اور بوسا میں، یہاں چونکہ بوسا تھوڑا سا پنجاب سے تھوڑی سی قیمتی ہے، پنجاب میں تھوڑا سا آسان ہے، وہاں بوسا زیادہ ہوتا ہے. تو پنجاب سے بوسا لا کر اس کے ساتھ
ایک ٹرک 10 ٹرک کے اندر ایک ٹرک خاک ملاتا ہے، ریت ملاتا ہے، بھوسا ہلکا ہوتا ہے، ایک ٹرک 10 ٹرک ایک برابر ہوتا ہے. تو جب یہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن وہ جانور کھاتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں. ابھی کتنی بڑی خیانت ہے کہ بھوسا میں تم نے کیا ڈالا؟ مٹی ڈالا. دودھ میں پانی ڈالتے ہیں. اچھی اچھی بھنڈیاں اوپر رکھتے ہیں. کبھی کہتا ہوں میں ایک دن جا رہا تھا کہ ملاؤں کے پاس کیا ہوتے وہ تو بھنڈی کسی کو ہدیہ میں دے سکتے ہیں. کیا ہماری کوئی دوست تھے، وہ اس کے پاس میں جا رہا تھا تو اس کے وہاں میرا خیال تھا کہ وہاں بھنڈی وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ خشک علاقہ ہے. تو میں نے وہاں سے بھنڈی ٹل کے اندر منڈی ہے اس میں جا رہا تھا، اس ٹل سے آگے تھا. تو میں نے وہاں سے ایک صاف اچھی داڑھی والے اس یہاں ٹھیکا لگا ہوا ہے باقاعدہ ہے. میں کہا کہ اس اللہ والے سے بھنڈی لے لو. اس کے پاس میں گیا، لیکن بھنڈی کتنے پر ہے؟ بس 100 طے ہوا. تو بہت مزیدار بھنڈی تھی، اتنی چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں جیسے ہماری انگلیاں ہیں. میں خوش تھا کہ انشاءاللہ یہ بھنڈیاں لے جائیں گے تو بڑا خوش بھی ہو جائے گا، ریٹ بھی اچھا ہے. تو جب اس نے بھنڈیاں ڈال دی اس وقت اس زمانے میں وہ تواراز ہوتے جو نہیں وہ جو اوپر لے جاتے تھے. جب اس کو اٹھایا تو جب اس میں بھنڈی دیکھے تو وہ سوٹ جاتے بڑے بڑے کتک. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ڈال رہے ہو؟ تم نے تو جو بتایا ہے کہ میں جو چیز تم پر بیچ رہا ہوں وہ سامنے ہے، وہ تو اور ہے. ساری ڈال دو. میں نے کہا تم نے ڈالا کیا ہے اس میں؟ خیر اس نے اس میں وہ ڈالنا شروع کر دیا. وہ بڑی بڑی میں نے جہاں چھوٹی چھوٹی اٹھا کر وہاں ڈالنی شروع کر دی. وہ بڑی بڑی ڈالتا ہے، میں چھوٹی چھوٹی ڈالتا ہوں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ اور تک بھی کرتا ہے. تو اس نے اس کو اتنا بھاری کر دیا اس کو تلوار کہ وہ نیچے لگ گیا. اب میرا خیال تھا کہ 1-2 بھنڈی سے ٹھیک ہو جائے گا. اب اسی بھنڈیاں جب نکالنے لگی تو میری بھنڈیاں نکالی اس نے. جو بھنڈیاں میں نے ڈالی تھی اس کو وہ پھر کہا کہ بس مجھے آپ سے میں نہیں چاہتا، کسی اور سے چاہتا ہوں. اب یہ ہماری یعنی ہم نے یہ گویا ہم نے داڑھی رکھی، ہم نے نماز پڑھی، رات کو تہجد کیا. اب ہماری مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اب کیا ہے میں جو بھی کروں گڑبڑ کروں. فرعون نے سوچ کے ویسا جہاں پھر بھی بیٹھے ایسا ہے. یہ خیانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے تو وہاں ایک ڈھیر گندم کا ڈھیر تھا تو اس میں ہاتھ ڈال لیا تو اس میں نمی آ گئی. نمی تو جب کہا کچھ گندم بک گئے تھے کہ بارش ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو وہ اندر سے وہ بک گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں رکھتا؟ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتے ہو ہم سے. بری چیز کو کمزور چیز کو ہم چھپاتے ہیں، یہ ہماری خیانت ہے. یہ ہم ٹیکے یہ جو MNA بنتے ہیں پے بنتے ہیں ان کو پھر ٹیکے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے ہم اچھے ہیں. وہ 10% 15% لیتے ہیں چوری کرتا ہے. میں تو کتنا چوری کرتا ہوں؟ 12% کرتا ہوں. سخدیو رکھ. اب یہ بھی کیا مددداری ہو گئی. یہ ہماری ان لوگوں کی مددداری ہے. جس نے اس کے لیے جس نے ووٹ دیا اس کے لیے گلی بھی پک جائے گی، اس کو اسکول میں بھی لگایا جائے گا، اس ماسٹر لگایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا.
ماسٹر لگایا ہوا ہوگا، آتا کچھ نہیں ہے، یہ میری پارٹی کا ہے۔ اب تم نے اتنے لوگوں کی بچوں کی تعلیم خراب کی، تم اس سب کا یہ وبال تم پر آئے گا۔ بعضوں کو تنخواہ ملتے ہیں، گھر میں ملتا ہے، اسکول کے اندر جاتی بھی نہیں ہے، اتنی بڑی امانت دار ہے۔ خدا ماسٹر پاکستان، یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ مدرسوں کے اندر خفا نہ ہو جاؤ، مدرسہ ساری بیٹے، اپنا بیٹا ہے، اس کو بڑی کتاب دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جو بیچارہ سمجھدار ہے وہ کیا ہے، اس کو چھوٹی کتاب دیتا ہے۔ یہ خیانت نہیں ہے؟ بچوں کی زندگی، بچوں کو خراب کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم کو خراب کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ نے کام پر لگانا ہے، ایک نے تم کو 10 لاکھ روپے دیے۔ یہاں ہماری ذیشان ہے، بہت پیارا لڑکا ہے، امین، امانت دار وغیرہ، تو اس نے نوکری کرنی تھی، تو اس کو رعایتی نوکری پر لگانے کے لیے رعایت کہ صرف آپ 10 لاکھ روپے دے دیں، اور زیادہ لیتے ہیں، تم 10 لاکھ روپے دے دو، تم کو نوکری پر لگائیں گے۔ حکومتی نوکری تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے، اس صاحب نے کہا کہ رشوت ہے، رشوت مت دو۔ رشوت تو نہیں دیا، اب بیچارہ گائے کے دودھ فروخت کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو لوگ کسی کو لگاتے ہیں اسکول پر، جو اس کے اپنے ہیں، اپنے کو جو ٹکٹ دیتا ہے اس سے اتنے پیسے لیتے ہیں۔ ٹکٹ نہیں ہے، وہ نہیں، وہ جو وہ نوکری دیتا ہے، نوکری پر پیسہ لیتے ہیں۔ اب روڈ بناتے ہیں، اس میں کچھ وہ 13% وہ لیتے ہیں، 12% اور کچھ اس میں وہ اوپر ڈی سی ہوتا ہے، ای سی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پاس نہیں کرتا، پھر کچھ وہ لیتا ہے، تو ہمیں روڈ میں حق ملتا ہے۔ دیکھو جب اس طرح امانت کا یہ حال ہو تو ملک کا برا حال ہوگا، گھر کا برا حال ہوگا۔ گھر کے اندر بھائی ہے، وہ ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار ایک آدمی سے پوچھا، بہت سچا آدمی تھا، کیونکہ الحمدللہ بہت جھوٹ کم چلتا ہے، سچتے کہ پھر پکڑے جائیں گے تو جھوٹ پہ تو مشکل پہ پڑ جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں دبئی سے آیا ہوں۔ میں کیا کرتے ہو؟ خیال تھا کہ دبئی نہیں جا رہا ہے، وزیرستان کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چندی کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مدرسہ کہاں ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ میں فقیر ہو گیا تھا بہت، تو فلان عالم، وہ بھی صوفی ہے، وہ عالم بھی صوفی ہے، خود بھی وہ عالم بھی ہے، مجھے کہا کہ اس مسجد میں جو تمہارا درس ہے اس پر مدرسے کا نام لکھ دو۔ مدرسے کا ہے مدرسہ، اس میں شک نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اب وہ بچے تو آتے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب کوئی آتا ہے بڑا سا موٹا سا آدمی، ہمارے پاس 500 بچے پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ سارے آتے جاتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ مدرسہ بنا، اس میں بچے تو آتے ہیں، تو آپ اس کے لیے چندہ کریں کہ بچوں کے لیے، مدرسے کے لیے استاد بھی ہوگا، کوئی چند کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں آدھا تیرا آدھا مدرسے۔ میں نے کہا یہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالم ہے، مجھے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ عالم سمجھتا نہیں ہے، سادہ ہے، اتنا سادہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ حال ہو تو یہ جب گھر کی سے امن اٹھ جاتا ہے، امانت اٹھ جاتی ہے، تو گھر برباد ہوتا ہے۔
مدرسے سے امانت اٹھ جاتی ہے تو مدرسہ برباد ہوتا ہے، پیری سے امانت اٹھ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ پیری برباد ہوتی ہے۔ تمام ہر کوئی کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ جب منصبیں رشوت پر فروخت ہونے لگی یا پارٹی بازی پر فروخت ہونے لگی، اس حکومت کا کیا حال ہوگا؟ پھر فیصلے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، بین الناس فرمایا، بین المسلمین بھی نہیں فرمایا ہے۔ ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف عیسائی ہے، لیکن اس کا معاملہ ہے، اور معاملے میں تمہیں نہیں دیکھا کہ عیسائی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ جب فیصلہ کرتے ہو، جب تمہارے پاس اس کی کھیتی پر لڑائی ہے، اس کی آپس میں کوئی وہ مالی معاملات پر اس کی لڑائی ہے، تو اس پر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ اس مسلمان کی رعایت کرتے ہیں تو تم خائن ہو، اگر تم پارٹی کی کرتے ہو، لحاظ کرتے ہو تو تم خائن ہو، اگر تم اس میں رشوت لیتے ہو تو پھر ویسی خائن ہو، ویسی پتہ چلتا ہے۔ وجہ اگر آپ میں زید کا حق بکر کو دیتا ہوں تو میں نے جو بکر کا حق زید کا حق بکر کو دیا، ایک حق دوسری کوئی میں خیانت کیا نہیں کی۔ ہماری عدالتوں کچہریوں کے اندر کچہریوں کے اندر آدمی کو مارا گیا، مجھے خود ہمیں پتہ ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا۔ کچہری میں اجرتی قاتل نے کچہری کے اندر ایک آدمی کو مارا یا شہید کیا، وہاں پکڑ بھی گیا جج کے سامنے، اور وہ بھی رہا ہو گیا۔ یہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہماری عدالتوں کی توہین کرے گا، پھر ایسے کریں گے ایسے۔ اب تم کیا تعریف کے قائل ہو؟ تعریف کی مستحق ہو؟ تو یہ ہماری وہ حال ہے۔ ہم اپنے دو پیسوں کے لیے پاکستان کو فروخت کر سکتے ہیں، اپنی منصب کے لیے فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اپنی خودداری شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پاکستان کے اندر، میں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، لیکن اس خوبیوں کے لیے بھی NGOs لگے ہوئے ہیں ختم کرنے ہیں۔ وفاق کو توڑ دیا جائے، ظاہر وفاق توڑ دیا تو خود کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی چیزیں ہم دین کے نام پر بھی کرتے ہیں، کارڈ دین کا استعمال کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو جسے کفار خوش ہو، وہی کرتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اگرچہ بہت سی خامیاں ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ دوسری دنیا مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کاکا صاحب ہے۔ کاکا صاحب ہمارے کاکا خیل صاحب کی پردادوں میں آتا ہے، یہ ہمارے علاقے میں مشہور آدمی تھا، بہت زیادہ وہ مشہور تھا، دینداری پر شیخ تھا، اور اس کی آپ نے دیکھا ہوگا فرانک کاکا خیل وہ بڑی اس کی کیا وہ اولاد ہے۔ تو ایک شہر سے کہاں گیا تھا بازار میں، تو وہ چرسی جب واپس آیا وہاں دھوکے دیکھ لیے، وہ بہت گڑبڑ دیکھ لیا، تو واپس آیا، اس نے کہا کہ میں نے تو بازار میں وہ کچھ دیکھا کہ میں نے اپنے اوپر شک ہوا کہ میں کاکا صاحب ہوں۔ اب اگر آپ سعودی عرب دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں بڑی وہ ہے، اس کے علماء کو دیکھیں، اور اس طرح دوسری دنیا میں دیکھیں، تو پاکستان آپ کو کاکا صاحب نظر آئے گا۔ یہ دو آنکھوں میں
نبینوں میں جو نبینا ہوتے ہیں ان میں 1 آنکھ والا ہے. اس میں ایک تو آپ دیکھیں جس آزادی کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں اس طرح کوئی سعودی عرب میں کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. اگر وہ اتنا کہیں کہ اور یہود ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ جیل میں ڈال دے گا. اگر وہ یہود کی دعا کریں تو جیل میں ڈالا جائے گا. ہم حکومتوں کے خلاف کیا جلسے کرتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. حکومتیں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, چلتا رہے گا. ہم بھی چلتے رہیں گے, یہ بھی چلتے رہیں گے. ایک طرف تو ثاقب نثار ہے, گلزار ہے, یہ بندیال صاحب ہے کہ جو جھوٹے کو کرا بتاتے, کرے کو جھوٹا بتاتے. امین تو شاید کوئی ہو, لیکن 5 روپے کے چور کو کیا کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, اور کروڑوں روپے کے چور کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صادق الامین. اور خود بھی وہ کہتے ہیں ڈیم بنانا ہے, ارب روپے لے گئے. یہ پاکستان کے اندر کوئی چیز کم نہیں ہے, بہت زبردست ملک ہے. میں نے ایک بار اس کو کہہ دیا کہ آپ IMF سے آزاد ہو جاؤ, میں جوری پلاؤں گا لوگوں کو, آپ کے چندہ کروں گا. لیکن ایک بات کریں گے کہ چندہ میں کروں گا, تقسیم بھی میں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میں چندہ کر کے بنجار کی حوالی کروں. کرپٹ لوگ ہیں. علماء کو کہہ دوں گا, منتی کروں گا, نماز فرض کروں گا, لیکن چندہ بھی ہم کریں گے اور لگائے گی بھی ہم. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی جب مذاکرات ہو گئے کہ تمہارے بغیر ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے, کیونکہ بہت قحط آنے والا ہے اور یہ ہے وہ ہے, بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں امیدوار ہوں, امیدوار نہیں بنا تھا. جب مذاکرات ہو گئے وکلمہ, جب ساتھ مذاکرات ہو گئے, اس نے کہا کہ تمہارے بغیر ہمارا یہ کام نہیں چلے گا, ہمیں ضرورت ہے آپ کی. تو اس نے کہا کہ پھر ہے کہ میں حفیظ بھی ہوں, امین بھی ہوں, خزائن ہمارے ہاتھ میں دے دو گے. یہ نہیں کہ میں جمع کروں بنجال اس کو دے جائے. انی حفیظ, خزائن میرے ہاتھ میں ہوں گے, میں ذخیرہ بھی میں کروں گا اور تقسیم بھی میں کروں گا. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پاکستان کے ایک آدمی ترک کے لیے $1 ارب دے سکتا ہے, اور تم IMF کے لیے $1 کے لیے اپنی قوم فروخت کرتے ہو. اتنے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, لیکن تم پر وہ اعتماد نہیں کرتے. اس کے لیے میں کرتا تھا کہ اس میں ایک جو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, اس میں علماء ایسے ہیں کہ الحمدللہ اس کی اکثریت ڈنکی کی چوٹ کی بات کرتے ہیں, اور عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں. عوام بھی دیندار ہے, عوام کی اکثریت بھی دیندار ہے. یہ میں نہیں کہتے کہ امانتدار ہے, میں بتا دیتا ہوں میں دیندار کا. جس کو جتنی چوری کا موقع ملتا ہے اتنا کرتا ہے. کسی کو میٹر کا چور ہے, کوئی رشوت کا چور ہے, چور ہے, لیکن اوروں سے اچھے ہیں. میں نے ایسے افسر کو دیکھا ہے. بعد میں میرا کسی وقت ہری پور میں ملاقات ہو گئی. آپ کو پہچانتے ہوں گے, منیر شاہ صاحب کے پاس آتے تھے, جاوید شاہ صاحب, پہچانتے ہوں گے نا, پہلے کیسی ٹاٹ پاٹ سے رہتی تھی, کیسی خراب موٹر تھی. تو ایک بار اس کے ساتھ میں موٹر میں بیٹھا تھا تو ڈر کر کے وہاں کھڑا ہو جاتا. میں نے کہا کہ وہ ہے بہت بڑا افسر, کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھ سے ایک مسئلہ اس نے پوچھا کہ میں نے جتنے رشوت نکالی تھی
میں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو پہنچاؤں جس سے میں نے رشوت لی ہے، لیکن بہت سے ایسی ہے کہ میں نے لی ہے اور مجھے پتہ نہیں تھی، جو مجھے حق معلوم ہوتا تھا۔ اب میں اس ساری چیزوں کو اثاثوں کو فروخت کر دیا ہوں اور اس کی ثواب میں اس کو مسکین میں تقسیم کر دیا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ ایک وہ ہے دسترخوان ہے، بعض چیزیں میری گھر کی ضرورت تھی، اس کی قیمت میں لڑا کر اس دسترخوان میں نے دیکھا تھا درمیان میں پٹا تھا آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی بھی رکھی، پھر اس نے علم حاصل کر دیا۔ یہ نہیں کہ ریٹائر ہوا تھا، ریٹائر نہیں، علم بھی کرتا تھا۔ اب ہمارے حضرت صافی نثار صاحب کے پاس وہ پڑھتا تھا 1 گھنٹہ، وہ ایک وقت وہ اس کے پاس آتے تھے اور 1 گھنٹہ ایک وقت وہ اس کے پاس جاتے تھے، بس وہ چلتا رہتا تھا، بڑا عالم بن گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ہے بڑا افسر ہو، کل مجھے ملا تھا چند اس عید سے رمضان مبارک سے پہلے غالباً، یہ بات تھا بعد میں تھا، بڑا افسر ہے یہاں، ایک اور افسر ہے، مجھے عبد الماجد صاحب نے فرمایا، میرا دوست جو ہے نہیں یہاں یہ جو نعت پڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عید کی قربانی کے لیے یہ مجھ سے قرضہ لیتا ہے یعنی حالانکہ اس کی جو وہ ہے کیا اس کو کیا کہتے ہیں درجہ ہے بہت، وہ نہیں وہ جو ڈی سی سے آگے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اوپر پتہ نہیں کیا، میں نہیں جانتا اس کو، کمشنر وہ اس کی، اب وہ ہے لیکن اس کی کیا ہے وہ قربانی بھی وہ کہتے ہیں قرض بھی دیتا ہوں پھر مجھے قسطوار دیتا ہے وہ تو ایسے لوگ جو اس اللہ پاک نے پاکستان کو بچایا ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ۔ فوج کے اندر میں نے دیکھے، کیونکہ میں یہاں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ یہاں بھی ابھی آ جائے قلعے سے بیٹھا 14 دن کے لیے، یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں کی یہ کمال کہ اللہ پاک جل جلالہ نے یہاں کی مدارس سے دیکھو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بعض حکومتوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے باہر لوگوں پر پابندی لگائی، یہاں سے جو پڑھے گا وہ آپ کا سفیر بنے گا، آپ کا دیکھو امریکہ میں پڑھنے والا کس کا سفیر ہے؟ امریکہ کا سفیر ہے۔ لندن میں پڑھنے والا کس کا سفیر ہے؟ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے لیکن ہے کس کا؟ لندن کا ہے۔ تمہاری مدرسوں کے اندر پڑھو گے پڑھیں گے، یا طالبان کے ہمارے اسلامیہ والے اس نے پاکستان کی مدارس میں پڑھی تھے، آج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لیکن ہم دوسروں کے مرغوب ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مدارس پر پابندیاں ادھر ادھر، ہندوستان کی مدارس کے لیے کھلے رہتے ہیں، ہماری مدارس کے لیے بند کیے۔ یہ اب میں نہیں کہتا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی حالات، امید ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں۔ تو یہاں پیر ہے پاکستان کے اندر، لندن سے یہاں سے کوئی لندن سے کوئی پیروں کے پاس نہیں جاتا کہ لندن میں ایک پیر ہے میں وہاں جاتا ہوں، کوئی گیا ہے؟ لندن میں ایک مدرسہ ہے دینی میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے لیتا ہوں سند، کوئی گیا ہے؟ پاکستان سے علم بھی حاصل کرتے ہیں، دنیا سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے ہزاری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، اور ہمارے اس طرح دوسری جو مشائخ ہیں مولانا حافظ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دوسری ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب رحمۃ برکاتہ اللہ علیہ، سب بہت سی پیر ہے، تو جو وہاں سے لا کر وہ یہاں سے فیض اٹھاتے ہیں۔ کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی وہاں لندن گیا ہو کہ امریکہ میں ایک پیر ہے میں وہاں جاتا ہوں؟ تو یہ خیرات و برکات کسی اور ملک میں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، نہیں ہے۔ الحمدللہ کہو۔ علماء صاحب بولتے ہیں، ممبر پر بولتے ہیں، اگر فوج غلطی کرتے تو فوج کے خلاف بولتے ہیں، اگر حکومت غلطی کرتے تو حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ خوبیاں ایک دوسری ملک میں آپ کو نہیں مل سکتی،
تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ان خوبیوں کی قدر کریں. میں آپ کہہ دیجیے گا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بظاہر اچھے اقدامات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے آج کل کے بظاہر اچھے اقدامات کو. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسجینڈر کے بارے میں پہلے ہوتی کہ ترمیمات کریں. میں ترمیمات کا مخالف تھا. میں ترمیم مت کرو. خنزیر پر بکری کا نام مت رکھو. بکری میں ادھر ادھر کر کے بکری پر خنزیر کا نام رکھو گے تو خنزیر مشہور ہو جائے گا. میں ترمیم کا قطعاً مخالف تھا کہ ترمیم بھی نہ کریں کیونکہ اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر یاد ہو اسی پر میں مصر تھا. الحمدللہ کل معلوم ہوا کہ ٹرانسجینڈر کے کیا اس کو پورا اس کے کیا ہے اس کو پورے کو مسترد کر دیا. الحمدللہ کا کچھ اچھے اقدامات معلوم ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ تو وہ سیجیے تو بعد الحمدللہ بظاہر بعض اچھے اقدامات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ پاک فوج کے قدم اسلامی اقدار کی حفاظت اور پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑھ رہے ہیں. اسی لیے ہم تمام اس لیے تمام اسلام اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن یہ قوتیں جو ہے وہ اس موجودہ قیادت جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے خلاف اکٹھی ہو کر سرگرم ہو چکی ہے. آپ دیکھیں آپ دیکھو امریکہ دیکھو ہندوستان دیکھو یہودی دیکھو اس کی میٹنگیں دیکھو اس کی وہ آپس میں اس کی مشاورت دیکھیں. سارے کے سارے اس پاکستانی فوجی قیادت پاکستان کی افواج کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ان کے اقدامات کو دیکھ کر کہ پاکستان تو ہماری غلامی سے آزاد ہو رہا ہے اس لیے وہ اکٹھی ہو چکی ہے. اکٹھی ہو کر سرگرم ہو چکی ہے. ایسے مشکل حالات میں ہمیں بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ایسی مشکل حالات میں تمام مسلمانوں کو اور خاص پاکستانی مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو مسلمان ہے نہیں جو وفادار ہے پاکستان اس کو چاہیے کہ فوجی قیادت کے ساتھ دیں اور ہر لحاظ سے ان کی دفاع اور ان کی حمایت کریں جب تک یہ حق پر کڑے رہے رہے. اللہ تعالی جل جلالہ ان کو مزید اچھے اقدامات کی توفیق عطا فرمائیں. تو امید کی کرن لگی ہے انشاءاللہ کیونکہ میں یہاں کی ان وہ خانقاہوں کی اور ان مدارس کی اور ان کے اندر اچھے لوگوں کی ایسی کثرت موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ اگر اس میں مزید کام کیا گیا ہم نے مثبت کام کیا ہم نے اس کے اندر وہ اس کو بغیر تشنیع کے اس کے اندر ہم نے وہ کام کو جاری رکھا تو انشاءاللہ اور بھی آپ دیکھیں گے کہ شاید انشاءاللہ ہماری اسلامیہ بھی یہاں ہے یا پاکستان ہے. جب پاکستان دو بھائی آپس میں مل جائیں ہماری اسلامیہ اس لیے ان کے درمیان گڑبڑ کرتے ہیں کفار مشرکین لیکن یہ بندہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے. یہ فوجی قیادت میرے خیال میں جاگ اٹھی ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم سے اپنوں سے جدا کرتا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. جو ہم کو اپنوں سے جدا کرتا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یعنی ہمارے اپنے ہیں ہماری اسلامیہ ہمارے اپنی ہے. سینکڑوں سال یہ ہمارے ساتھ دوست نہیں تھا اب دوست بن گیا. اب ظاہر ہے کہ پھر اس نے 40 ممالک کو شکست دی ہے. پاکستان بھی شاید ان ساتھ کچھ کرتا ہوگا. تو اب یہ کل کا پاکستان بھی اور یہ افغانستان بھی مل جائے تو پوری دنیا پر یہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ لگائے. اسی لیے پوری دنیا جاگ اٹھی ہے. پوری کفر اس پر اب لگی ہے کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ ان کی مثلا پاکستان کے اندر حد فشار پیدا کریں انتشار پیدا کریں عوام اور فوج کو لڑائیں. یہ تو وہاں سے کیا ہو گیا یہ تو
اس کے اقدامات تو اسلام کی تحفظ کی اقدار کے لیے ہو رہے ہیں. اب مسلم خود پاکستانی مفادات کی تحفظ کے لیے قدم بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس سے وہ سے جذبت ہو رہے ہیں. کیا بات ہے؟ اسی لیے یہود دیکھو، ہنود دیکھو، امریکہ دیکھو، یہ سارے مختلف جگہ مشورے کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، اور پاکستان بھی فکر نہیں کرتا کہ چلو کرتے. فقط ایمان تقاض میں تو آپ کو یاد ہے یا کوئی یہاں بیٹا ہوگا، میں تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں کوئی بہادر نکل آؤ، اس سارے لوگوں کو آپ کو کہہ دی کہ ہم پابندیاں لگائیں گے، فلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کہو کہ فقط ایمان تقاض، فیصلہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں گے. کتنے فیصلے کیے افغانستان کے خلاف، اس کے پاؤں میں پڑ گئے. تو الحمدللہ اس میں کوئی امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے. لیکن پھر بھی میں سب کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ماحول میں امانت داری کو قائم کرے. مدارس والوں کو چاہیے کہ وہ مدرسے کے ماحول میں امانت داری کی پوری فضا بنائے، اور پولیس والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں میں پوری امانت کی فضا بنائیں. فوج کو چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ پوری فضا ہو، اندر کی فضا آپ کو امانت داری بھی ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو آگے کامیابی دیں گے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لڑ رہے ہیں. کیا ڈاکٹروں کا کام یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس سے گر جائے پہاڑ سے اور اس کی ہڈی بھی اسے خون بہ رہا ہو، اس کے اندر کوئی کہتے ہیں کانٹا ہے، کوئی کہتے ہیں کانٹا نہیں ہے، تو کانٹوں پر لڑے کہ کانٹا ہے یا نہیں ہے، خون کو بند نہیں کرتا، وہ مر رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر ہے یا کیا ہے؟ یا وہ کرونے والا ہے ڈاکٹر ہے یا کرونا ہے. تو یہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ہماری مسلمانوں کی سرحد غیر محفوظ ہیں، ہماری اوپر سے حملے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سماع میں ہوتا ہے یا نہیں. ایک بار ایک علاقے میں گیا، الحمدللہ اب وہ علاقے میں کوئی آپس میں ایک چھتری کی نیچے سارے بیٹھے، اور یہاں آتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کی لڑائی سماع موتا وغیرہ پر تھی. میں کہا کہ کوئی مسئلہ ہے جس میں تم لڑتے ہو؟ تو ایک نے مجھے کہا کہ اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. پھر اس نے صغرا کو بڑا بنا کر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ پہلے مسئلہ نہیں تھا بنیادی، تو آج کیسی مسئلہ بن گیا. یا ہمارے پاس 2 گروپ آئے تھے کربو اور شریف میں، اس لیے آئے تھے کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے. دینی گروپ تھے دونوں. تو ایک میرے پاس آیا گروپ کے عالم، میرے پاس بیٹھ گیا کہ مفتی صاحب یہ لوگ جو ہے نا یہ کافر ہے. میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ اس نے کہا کہ کافر اس لیے ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی قصدن نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کی وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ گستاخی کرتا ہے، گستاخی کی وجہ سے. اور یہ لوگ تمباکو نسوار نہیں، وہ جو گوبر کی طرح ہوتا ہے وہ گوبر نسوار رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وہ کلی کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ قصدن وہ سجدے لگاتے ہیں اللہ کے سامنے، بے وضو لگاتے ہیں، لہٰذا یہ کافر ہیں. صغرا بھی خود بنایا، کبرا بھی خود بنایا، اور نتیجہ بھی خود نکالا. تو ایسے میں بیٹھا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا. ہمیشہ جب دوسروں کی بات کو خوب سنیں گے تو اس کی بات آپ کے دل میں جواب آ جائے گا. میں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یا شوافی کے نزدیک نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟
تو میں نے کہا کہ آپ حضرت شاہ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی تھا یا کچھ کمزور تھا؟ وہ بہت بڑا امام تھا، یہ تھا وہ تھا. اب اس کو پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں سے گیرنے لگا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی نزدیک خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹ جاتا. خون سے خون نکل جائے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، کہ آ جائے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. تو کتنی بار انہوں نے ایسا کیا ہوگا. اس کے اب حرم شریف میں کبھی شافعی امام ہوتا ہے، کبھی مالکی ہوتا ہے، اس کے خون بہہ ہوا ہوگا اور اس نے وضو نہیں کیا ہوگا، اور آپ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ مسلمان کیا اس کو آپ کافر ہے مسلمان کو کہ وہ تو بہت لوگ ہیں، وہ تو مجتہد ہے. میں نے کہا کہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے اجتہادی مسئلہ ہے. لیکن جب بغل میں آدمی آ جاتا ہے بغیم بینہم پھر آدمی اسی اوپر پھر کوشش کرتا ہے کہ جب تک اس کو کافر نہ بنا اس وقت میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں نے ایک ساتھی کو دن کہہ دیا کہ اس میں یہ خرابی تو نہیں ہے، وہ میرا ساتھی تھا، دیکھ عالم تھا، کسی کی مخالف تھا. وہ آدمی جس کے خلاف تھا وہ پارٹی بھی ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، تم کو سیاست سے بڑی دور ہے سیاست سے بڑی دور ہے. تو انہوں نے کہا، مجھے فرمایا کہ یہ میں اسی لیے لکھتا ہوں، ہم اس سے لکھتے ہیں کہ تاکہ لوگ اتنے متنفر ہو جائیں کہ اس کے قریب نہ جائے. میں نے کہا کہ مولانا یہ بات اس کو ادب سے کہا، دوست بھی تھا، وہ محبوب بھی تھا، کہ یہ بات تمہاری درست نہیں ہے. کل ان کی کتابوں کو لوگ پڑھیں گے، اس میں وہ نہیں ہوں گے، وہ بات نہیں ہوگی، تو پھر اس کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کئی تفردات تھی، واقعی تفردات تھی، ٹھیک باتیں نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے علماء نے اس پر ایسی اس وقت کے علماء نے ویسی کیچڑ اچاری کہ اس کے اندر وہ نہیں تھی، وہ غلطیاں اس کے اندر نہیں تھی. تو بعد کے لوگ جب دیکھے ہوئے اس پر ظلم ہو چکا ہے تو مظلوم کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے. اس کی جو تفردات تھے اس پر بھی وہ کیا جم گئے. میں نے کہا کہ اسی دین نہیں پھیلتا، دین حق سے پھیلتا ہے، دین حق ہے، حق سے پھیلے گا. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے امانتوں کی، گھر کے اندر امانت، گاؤں کے اندر امانت، پیسوں کی امانت کا پورا خیال رکھیں. اللہ توفیق عطا فرمائیں ہماری اس وہ موجودہ حکومت قیادت، فوجی قیادت کو کہ اور بہترین فیصلے کرے اور اس سے نکل آئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کچھ دکھا کر دے گا، کیونکہ اب میں نے آپ کو بار بار کہا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ آج کل چانٹی ہو رہی ہے. امین لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، صادق لوگ جھوٹی دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اور واقعی جب پوری یہ دو فستاتو، میں بار بار یہ فستاتو ایمان لا نفاق فیہ و فستاتو نفاق لا ایمان فیہ، جب یہ صورت بن جائے پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دجال آ جائے گا. تو جتنے جھوٹی ہے وہ کس کے پاس جائیں گے؟ دجال کے پاس آ جائیں گے. اور جتنے دیندار ہے اس وقت کی قائد جو عیسیٰ اسلام آ جائیں گے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹکر ہوگی، جیتے گا کون؟ انشاءاللہ پاکستان افغانستان کی لوگ دیکھیے، کیونکہ آیا ہے کہ یہاں بات یہی آئی ہے کہ یہاں سے لوگ جا کر فتح کریں گے. وہاں کے اپنے لوگ جو ہوں گے، وہاں کے لوگ وہ شہید ہوں گے، کیونکہ ٹریننگ تو ہے نہیں، ٹریننگ تو ان لوگوں کے پاس ہے، یا وزیرستان کے پاس ہے. یہ جا کر وہاں کیا کریں گے؟ فتح کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کریں سچائی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، امانت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. جو بھی کچھ ہو ٹھیک بات کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور اپنی میں نے بتا دیا کہ جو حالیہ فوجی قیادت ہے اس کے خلاف بہت پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان کی خوب کیا کریں، اس کی دفاع کریں. جب تک یہ حق پر ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جب نہ حق پر ہوں گے تو اسی دن ہمارا کیا ہے چلے گا.